کبھی کام پر ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کی ساری توانائی 100 الگ الگ سمتوں میں بکھر رہی ہے؟ آج ہم بالکل اسی مسئلے کا حل تلاش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک بہت کچھ کرنے والے جنرلسٹ سے ایک بااثر اسپیشلسٹ بنا جا سکتا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جب ہر کوئی آپ سے ہر کام میں تھوڑی بہت مہارت کی امید رکھتا ہے کہ آپ مارکیٹنگ بھی دیکھ لیں، تھوڑی سی ڈیزائننگ بھی کر دیں اور ہاں، کلائنٹ کال پر بھی بیٹھ جائیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر چیز کا تھوڑا بہت تو پتہ ہوتا ہے، لیکن کسی ایک چیز میں بھی گہرائی، وہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی۔ سارا دن مصروف گزرتا ہے، لیکن دن کے آخر میں لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھوس کام نہیں ہوا۔ یہی وہ کیفیت تھی جس سے ہماری آج کی کہانی کا کردار ایلیکس روز گزرتا تھا۔ یہ ایک جملہ ان کے پورے دن کے تجربے کو جیسے نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو ایلیکس کی کہانی اصل میں ہم میں سے بہت سے لوگوں کی کہانی ہے۔ یہ اس دباؤ اور بے چینی کو ظاہر کرتی ہے جو ہر فن مولا بننے کی کوشش میں اکثر محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایلیکس اپنی ٹیم کے لیے بہت اہم تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کا دن چھوٹے چھوٹے بالکل الگ الگ کاموں میں بٹا ہوا تھا۔ صبح ایک رپورٹ پر کام ہو رہا ہے، دوپہر میں پریزنٹیشن کی سلائیڈز بن رہی ہیں اور شام کو ایک بالکل ہی مختلف پروجیکٹ کی میٹنگ چل رہی ہے۔ اس مسلسل بھاگ دوڑ نے انہیں بری طرح تھکا دیا تھا اور انہیں لگنے لگا تھا کہ وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہے۔ تو اس چکر سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہیں پر ایک بہت ہی سادہ مگر طاقتور آئیڈیا سامنے آتا ہے، اور وہ ہے اپنا ڈومین، یعنی اپنی مہارت کا ایک مخصوص دائرہ بنانا۔ ایلیکس کے لیے یہ سوچ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ اچھا، تو یہ ڈومین آف ایکسپرٹیز ہے کیا چیز؟ یہ صرف کوئی ٹائٹل نہیں ہے، یہ علم کا وہ خاص شعبہ ہے جہاں کوئی شخص اتنی گہری مہارت حاصل کر لیتا ہے کہ لوگ خود بخود مشورے کے لیے اس کے پاس آنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ سطح پر تیرنے کے بجائے گہرائی میں غوطہ لگانے جیسا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سوچیں، ایک جنرلسٹ جو ہے نا، وہ ایک فیملی ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے جو ہر بیماری کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہے، لیکن ایک اسپیشلسٹ جیسے کہ دل کا کوئی سرجن، وہ ایک ہی فیلڈ میں اتنی گہری مہارت رکھتا ہے کہ سب سے پیچیدہ مسائل کے لیے لوگ صرف اسی کے پاس جاتے ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا عملی طور پر کیسا لگتا ہے۔ ایلیکس کی زندگی میں ایک ایسا ہی لمحہ آیا جب ایک بڑے کلائنٹ کے ساتھ ایک بحران پیدا ہو گیا۔ ذرا تصور کریں، ایک بہت ہی اہم کلائنٹ میٹنگ چل رہی ہے اور سب کچھ غلط جا رہا ہے۔ پوری ٹیم پریشان ہے، ہر کوئی الگ الگ غیر واضح مشورے دے رہا ہے، لیکن کلائنٹ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ وقت تیزی سے نکلتا جا رہا تھا اور ناکامی بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ اور یہاں ایلیکس کی تبدیلی بالکل صاف نظر آتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا؟ شاید وہ بھی باقی لوگوں کی طرح ایک عام سا مشورہ دیتے کہ شاید ہمیں بہتر تصاویر استعمال کرنی چاہیے، لیکن اب اپنی ڈیٹا سٹوری ٹیلنگ کی نئے ڈومین کی وجہ سے ان کا جواب بالکل مختلف اور ٹو دا پوائنٹ تھا۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ کلائنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ایکس ہے۔ ہمیں باقی سب چھوڑ کر صرف اسی ایک مسئلے کے حل پر بات کرنی چاہیے۔ یقین کریں، اس ایک جملے نے پوری میٹنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ تو ایلیکس کی کہانی سے یہ تو واضح ہے کہ ایک ڈومین کتنا با اثر ہو سکتا ہے، لیکن روزمرہ کے کام پر اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ پیداواریت یعنی پروڈکٹیوٹی کو کیسے بڑھاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب آپ کا دائرہ کار واضح ہو تو ترجیحات طے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کن کاموں کو ہاں کہنا ہے اور کن کو نہ۔ اس سے فیصلہ کرنے کی جو ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور جب لوگ کسی خاص کام کے لیے آپ کے پاس آنے لگتے ہیں تو آپ کی قدر اور پہچان خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ آپ کو گہرا اور بامعنی کام کرنے کا موقع دیتا ہے جو زیادہ اطمینان بخش ہوتا ہے۔ اور آخرکار مقصد یہی ہے کہ اپنے شعبے میں نمبر 1 بن جائیں۔ جب بھی ٹیم میں کسی کو اس خاص مسئلے کا حل چاہیے ہو تو ذہن میں صرف ایک ہی نام آئے اور وہ آپ کا ہو۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شروعات کہاں سے کی جائے؟ خوش قسمتی سے اس کے لیے کچھ بہت ٹھوس اور عملی اقدام ہیں جو آج ہی سے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پہلا قدم، وہ نقطہ تلاش کریں جہاں آپ کی اپنی مہارت، دلچسپی اور آپ کی کمپنی کی ضروریات تینوں آپس میں ملتی ہوں۔ دوسرا قدم، کئی سمتوں میں بھاگنے کے بجائے کوئی ایک شعبہ منتخب کریں اور اس کی گہرائی میں اتریں، اس پر پڑھیں، سیکھیں اور وقت لگائیں۔ تیسرا اور آخری قدم، اپنی مہارت کا اظہار کریں، اپنے شعبے سے متعلق پروجیکٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جو کچھ سیکھ رہے ہیں اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔
تو یہ پورا تجزیہ ایک اہم سوال پر ختم ہوتا ہے۔ کام کی جگہ پر وہ کون سی ایک چیز ہے جس کے لیے پہچانے جانے کی خواہش ہے؟ اس کا جواب ہی آپ کے اسپیشلسٹ بننے کے سفر کا پہلا اور سب سے اہم